مناتے رہے. جو نہیں مناتے ہماری ان سے بات نہیں ہے. جن کو جو کچھ نصیب آئے ہیں یا جو کچھ نصیب حضور کے میلاد کا لنگر کھاتے ہیں, ہم تو دیوانے ہیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں, اگر ساری زندگی بھی ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے تو حضور کی ایک دعا کا حق ادا نہیں کر سکتے جو میرے مصطفیٰ نے اپنے میلاد کے وقت اس امت کے لیے کی. حضور علیہ السلام نے جو اس امت پر احسان فرمائے وہ تو الگ ہے, لیکن حضور علیہ السلام کی صرف ایک دعا, اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایک گارنٹی والی دعا عطا فرمائی ہے. ویسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے ہر نبی کی ہر, سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو, تو ذرا بولیے, اللہ کے ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے, اپنی مرضی سے اپنے ہر نبی کو ایک گارنٹی والی دعا عطا کی اور نبی کو اختیار دیا, فرمایا جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو. میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. رب سے جو بھی انہوں نے مانگنا تھا اس دعا میں مانگ لیا. حضور علیہ السلام فرماتے اے میرے امتیوں, میں نے وہ دعا نہیں مانگی, میں نے وہ دعا بچا کر قیامت کے دن اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے. جب قیامت کے دن میری امت پر مشکل وقت آئے گا تو میں وہ دعا مانگوں گا رب العالمین سے. اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم گنہگاروں کو رضا, جو نہ بھولا ہم گنہگاروں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہر لمحے حضور علیہ السلام کا ذکر کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف, حضور کا ذکر ہم تو آج اس جامعہ مسجد میں چک وہی میں 1444 سال کے بعد کر رہے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں کیا ہیں یہ ہم کیا جانیں. کوئی بندہ بشر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں جان سکتا. بس جتنا کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم آگے بیان کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کی حد کوئی بندہ بشر بیان نہیں کر سکتا. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کائنات کا آغاز ہوا تھا اور بزم حشر میں بھی ساری کائنات میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے. آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے پہلے بنایا. یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے, اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. اول ما خلق اللہ النوری, اللہ نے ساری کائنات سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. لیکن اس سے بھی ایک اگلی بات علماء فرماتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کی پہلی مخلوق تو ہے ہی, لیکن اللہ کا پہلا ارادہ بھی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے جو پہلا ارادہ فرمایا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز تخلیق کرنے سے پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا, پہلے ارادہ کرتا ہے بعد میں بناتا ہے. اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کا نور ساری کائنات سے پہلے بنایا. اس سے پہلے اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جس کا ارادہ کیا وہ بھی نور مصطفیٰ کی ذات ہے. اور ایک بات اہل علم تشریف فرما ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس بات کو
لائق بھی کریں گے اور سمجھیں گے. ایک حضور کی شان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ اس کے فیصلے پر کوئی دم نہیں مار سکتا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ہی ساری کائنات سے پہلے کیوں بنایا؟ پہلے جنت کیوں نہیں بنائی؟ پہلے پورے سرزمین کو سجایا کیوں نہیں؟ پہلے عرش لوح قلم کرسی وہ کیوں نہیں بنائے؟ پہلے حاملین عرش فرشتے کیوں نہیں بنائے؟ پہلے ساری کائنات کو سجایا ہوتا پھر اپنے حبیب کے نور کو بناتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ نہ جنت ہے, نہ دوزخ ہے, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ سورج ہے, نہ چاند ہے, نہ ستارے ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اس کی وجہ وہ جانتا, علیم بذات الصدور ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ جو ہماری عقلوں میں آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو چیز بعد میں آئے, پہلے والی چیز کا بعد والی چیز پر احسان ہوتا ہے. پہلے والی چیز کا بعد والی چیز پر احسان ہوتا ہے, تو مشکل نہیں ہے. ہم اولاد ہیں, ہمارے ماں باپ ہم سے پہلے, ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان ہے. یہ زمین پہلے ہم بعد میں, زمین کا ہم پر احسان ہے. یہ ہوا پہلے ہم بعد میں, ہوا کا ہم پر احسان ہے. کوئی بندہ, ایک مثال دے دیتا ہوں, کوئی بندہ ایک درخت لگاتا ہے, وہ درخت چھوٹا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر وہ پھل دینے لگ جاتا ہے. جب وہ درخت یا پھل دینے لگ جاتا ہے تو مالی جو ہے نا, وہ کہتا ہے اس درخت پر میرا احسان ہے, اس لیے کہ میں نے اس کی گوڈی کی, میں نے اس کو پانی دیا. ابھی مالی چپ کرتا ہے, مالک آ جاتا ہے. مالک کہتا ہے اس درخت کو لگانے والا میں ہوں, میرا احسان ہے. مالک خاموش ہوتا ہے تو زمین بول پڑتی ہے, او مالک چپ کرو, اس پر میرا احسان ہے, میں نے اپنا سینہ چیر کر اسے جگہ دی اور اسے طاقت اور قوت دیتی رہی, یہ پھلتا اور پھولتا رہا, اس پر میرا احسان ہے. ابھی زمین خاموش ہوتی ہے, سورج بول پڑتا ہے, کہتا ہے میں اسے دھوپ اور چھاؤں دیتا رہا, اس پر میرا احسان ہے. ہوا کہتی ہے میرا احسان ہے. المختصر بات یہ, درخت ایک ہے, احسان جتانے والے 10 ہیں. زمین بھی احسان جتا رہی ہے, ہوا بھی احسان جتا رہی ہے, مالی بھی احسان جتا رہا ہے, مالک بھی احسان جتا رہا ہے. کیوں احسان جتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مالی پہلے ہے, درخت بعد میں ہے. مالک پہلے ہے, درخت بعد میں ہے. ہوا پہلے ہے, درخت بعد میں ہے. زمین پہلے ہے, درخت بعد میں ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کے نور کو تخلیق اس لیے فرمایا کہ اے محبوب, پہلے والی چیز کا بعد والی چیز پر احسان ہوتا ہے, تجھے ساری کائنات سے پہلے بنا دیتے ہیں تاکہ تجھ پر کسی کا احسان نہ رہے اور ساری کائنات تیری احسان مند ہو جائے. ساری کائنات تیری احسان مند ہو جائے. حضرات محترم, اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے اللہ نے جبریل بھی, عرش بھی, لوح بھی, قلم بھی, کرسی بھی, ستارے بھی, سورج بھی, پتھر بھی, ہوا بھی, ساری کائنات حضور کے سامنے بنائی. تو یہی وجہ ہے نا, میرے آقا اگر ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں کو کہتے ہیں تو وہ بھی کلمہ سنا دیتے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا و مولا اگر سورج کو بلاتے ہیں تو وہ بھی قدموں میں آ جاتا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو بلا, یہودی آ گیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عرش کی باتیں کرتے ہیں, آپ لوح و قلم کی باتیں کرتے ہیں, آپ جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں, ہم نے کچھ نہیں دیکھا, نہ عرش دیکھا, نہ لوح دیکھا, نہ قلم دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا. اے محمد, ہم تو سیدھا سیدھا آزمانا چاہتے ہیں, وہ جو سامنے درخت ہے اگر آپ کے کہنے پر آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لوں گا.
ایک یہودی ہے، کیا ہے؟ یہودی، اس کے ذہن میں جو نبوت کا مقام ہے، جو رسالت کا مقام ہے، جو اللہ کے ایک نبی کی عظمت ہے، وہ یہ ہے، وہ یہودی بھی مانتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی کائنات کی جس چیز کو حکم دے وہ اس کے قدموں میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ سوال کر رہا ہے کہ اگر وہ درخت آ جائے۔ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، اے یہودی تو ہی جا، اس درخت سے جا کر کہہ دے کہ وہ تجھے سامنے مصطفیٰ بلا رہے، تجھے سامنے کریم آقا بلا رہے۔ اب وہ یہودی چلا گیا، توجہ حضرات، یہودی چلا گیا۔ اب درخت کے نہ کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ اس کا دل ہے، نہ دماغ ہے، کوئی سمجھنے کی، سننے کی، شعور کی اس میں کوئی رمق نہیں ہے۔ لیکن وہ درخت کے سامنے یہودی نے جا کر جب یہ کہا ہوگا نا، او درخت صاحب تجھے وہ سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بلا رہے، حضور بلا رہے ہیں۔ اب درخت کسی اور کی سنے یا نہ سنے، لیکن کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا۔ اس نے یہودی سے یہ بھی نہیں کہا یہودی یار دو ترے بندے لے آیا، منو کھچ کے لے جاؤ حضور دی بارگاہ، کوئی ایسی ٹریکٹر لے آؤ، ٹرالی لے آؤ، مجھے جڑوں سے نکال لو۔ نہیں، بلکہ نام مصطفیٰ کریم سنا، درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا زمین سے باہر نکلا اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر زندہ رہے۔ تو ساری کائنات جانتی ہے کہ حضور ہمارے رسول اور نبی بن کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے اور جلوہ گری کے بعد آپ کو میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بات تو بہت لمبی ہے، وہ واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے، کتنے سال؟ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا مشہور، تاریخ نے، سیرت نے اس کے تذکرے کو محفوظ رکھا ہے، اس کا نام ہے تبہ حمیری۔ وہ جہاں جاتا لشکر اس کے پاس بہت زیادہ، 1,33,000 اونٹ تھے اس کے پاس، 1,23,000 گھوڑے تھے اس لشکر میں، سپاہیوں کی تعداد بڑی، سیانہ تھا، 4,000 علماء بھی اس لشکر میں تھے۔ اس وقت کے عالم، وہ چلتا لشکر جہاں بھی جاتا تیز نیز کر دیتا۔ مکہ المکرمہ آیا، مکہ المکرمہ آ کر اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ میرے استقبال کو نہیں آئے، میری جلالت سے مرعوب نہیں ہوئے، ڈرے نہیں مجھ سے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے وزیر سے پوچھا یار یہ مکہ والے نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ سپاہ ہے، نہ لشکر ہے، یہ مجھ سے ڈرے نہیں۔ تو اس کے وزیر نے کہا ان کے یہ ڈرتے نہیں کسی سے، ان کو مان ہے کہ ان کے پڑوس میں اللہ کا بیت اللہ موجود ہے، اللہ کا عزت والا گھر موجود ہے، لہذا یہ دنیا کے کسی بادشاہ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بادشاہ تھا، دنیا کی دولت کا اور اقتدار کا خمار اس کے دل میں تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ اس گھر کی وجہ سے میرے استقبال کو نہیں آیا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو معاذ اللہ گرا دوں گا، ساری اینٹیں اکھاڑ دوں گا، اینٹیں اکھاڑ کر اس کو تہس نہس کر دوں گا معاذ اللہ۔ اب اس نے دل میں، کسی کو بتایا نہیں، دل میں ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی اس پر، رب نے اس کو پکڑ لیا اور ایسا پکڑا کہ اس کو اتنی بیماری لگی، لا علاج بیماری لگ گئی۔ اس کے لشکر میں بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم، طبیب ہیں، سارے آتے ہیں اس کے پاس علاج کرنے کے لیے، شفا نہیں ملتی بلکہ درد بڑھتا رہا، جو دعا کی، جو علاج کرتے وہ بیماری بڑھتی رہی، حتیٰ کہ اتنا بیمار ہو گیا اس کے جسم سے پیپ نکلنے لگی، کوئی اس کے خیمے کے اندر نہیں آتا، بدبو آتی تھی اس کے جسم سے۔ اور اس نے پھر اپنے وزیر کو پیغام بھیجا کہ کسی طرح کسی بندے کو بلا، کسی مسیحا کو بلا، میری اس بیماری سے جان چھوٹ جائے۔ وہ مسیحا کے وزیر گیا، مکے والوں سے پوچھا کوئی سیانہ بندہ، کوئی حکیم، کوئی طبیب؟ انہوں نے کہا ایک آدمی ہے،
اب اس آدمی کو بلا کر لائے. حضرات توجہ, اس آدمی نے بادشاہ کی جب حالت کو دیکھا تو بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت, تجھے جو بیماری لگی ہے نا وہ جسمانی نہیں ہے, تو اللہ کی عذاب اور پکڑ میں آیا ہوا ہے. مجھے سچ سچ بتانا کہ تو نے کوئی بیت اللہ کے بارے میں, اللہ کی عزت اور جلال والے گھر کے بارے میں کوئی دل میں برا ارادہ تو نہیں کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا ہاں یار, یہ قریشی میرے استقبال کو نہیں آئے تھے, میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا معاذاللہ. اس بزرگ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے, شاید رب تجھے معاف کر دے اور تجھے صحت عطا کر دے. اس بادشاہ نے مرتا کیا نہ کرتا, سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسے بیماری سے شفا عطا کر دی. بات اگلی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں کو کچھ دیر ٹھہرا, پھر اس کا لشکر چلا, چلتے چلتے وہاں پہنچا جہاں آج مدینہ طیبہ ہے, جہاں آج میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا شریف ہے. وہاں پہنچا تو اس لشکر میں جو 4000 عالم تھے نا, وہ سارے کے سارے مدینہ طیبہ کی جگہ پہنچ کر انہوں نے اپنی پرانی کتابیں کھول لی, اور کھول کر کبھی مدینہ طیبہ کی فضاؤں کو دیکھتے ہیں, کبھی ہواؤں کو سونگھتے ہیں, کبھی مٹی کو پکڑ کر سونگھتے ہیں, کبھی اس کے در و دیوار کو سونگھتے ہیں. بالآخر ان میں سے کئی علماء نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ تم جہاں جی چاہے چلے جاؤ, ہم لشکر میں مزید تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے, ہم یہیں ٹھہریں گے. ہم یہ سمجھ آ رہی, ہم یہیں ٹھہریں گے. انہوں نے کہا, بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے, کتاب پکڑا ہوئے, بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے. ان علماء نے کہا کہ ہم نے مدینہ کی مٹی کو دیکھا, اس کی ہواؤں کو دیکھا, اس کی فضاؤں کو دیکھا, جو پہلی کتابوں میں آخر الزمان نبی کی ہجرت والی جگہ کی جتنی نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس جگہ میں پائی جاتی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبیوں کا امام ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے گا, ہم اس کے انتظار میں پہلے ہی اپنے ڈیرے ڈال کر یہاں قیام کریں گے. بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا پھر تم اکیلے نہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں. وہ اتنی شانوں اور عظمتوں کا مالک نبی آئے گا, میں بھی اس کے انتظار میں بیٹھوں گا. 1 سال تک طبہ حمیری حضور علیہ السلام کے انتظار میں مدینہ طیبہ بیٹھا رہا. پھر اس نے کیا کیا, 400 مکان بنوائے, 400 علماء کو وہ مکان دیے, ان کی شادیاں کی, ان کو تحائف دیے, دولت دی, مال دیا. ایک مکان بنوایا اس نے ڈبل منزل, اور جو علماء کا سردار تھا نا, اس کو کہا کہ یہ مکان میں تمہارے حوالے امانت کر رہا ہوں, جب کبھی زندگی میں میرے کریم آقا تشریف لے آئے تو یہ مکان اور ایک میرا خط یہ حضور کی خدمت میں میری طرف سے پیش کر دینا, حضور کی خدمت میں میری طرف سے پیش کر دینا. اب اس نے ڈبل منزل مکان بنوایا اور ایک خط لکھا. کتنی دیر پہلے حضور کے میلاد سے 1000 سال پہلے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرف المصطفیٰ, امام خرقوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عربی کتاب ہے. یہ دارالنشار اسلامیہ سے چھپی ہوئی ہے. اس میں بادشاہ طبہ حمیری کا وہ خط جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے میلاد سے 1000 سال پہلے تھا, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ کیجیے. اس نے لکھا اما بعد, پہلے اپنا تعارف کرا کہ اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عالم حضور کی شانیں بتائے نا بادشاہوں کو تو بادشاہ پھر حضور کی شانیں مانتے تھے. سارے بادشاہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ان علماء نے جو حضور کے امتی نہیں تھے, وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتی, لیکن انہوں نے حضور کی شانیں بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے اسی وقت حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اور خط میں کیا لکھا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بکا, اے پیارے مصطفیٰ کریم میں آج ہی آپ پر ایمان لاتا ہوں. وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ,
اور آپ کی اس کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں جو اللہ آپ پر نازل فرمائے گا. وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ. حضور میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کے دین کو اپناتا ہوں اور آپ کے طریقے کو اپناتا ہوں. وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ. حضور میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور ساری کائنات کے رب پر ایمان لاتا ہوں. وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. حضور جو بھی آپ رب کی طرف سے لے کر آئیں گے میں آج ہی ان پر ایمان لاتا ہوں. یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد اس نے کہا فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ. حضور اگر میری زندگی نے میری وفا کی, میری سانسیں چلتی رہی اور آپ کی جلوہ گری ہو گئی اور آپ تشریف لے آئے تو فَبِهَا. حضور میں خود حاضر ہو کر دست بوسی بھی کروں گا اور قدم بوسی بھی کروں گا. اور فَإِن لَمْ أَدْرَكُكَ. حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ نہ پایا, میں دنیا سے چلا گیا, تو پھر یا رسول اللہ کیا کرنا؟ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حضور قیامت کے دن اس گناہگار کی شفاعت کر رہے. فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حضور قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا. وَلَا تَنْسَنِي فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ. حضور مجھے بھلا نہ دینا اس لیے کہ میں آپ کی پہلی امت میں سے ایک شخص ہوں. اب اس نے اس خط کو بند کیا, مہر لگائی, مہر لگا کر اس عالم کے حوالے کر دی اور کہا اگر تمہاری زندگی میں حضور آ جائیں تو یہ خط میری طرف سے حضور کو پیش کر دینا, یہ مکان بھی پیش کر دینا. وقت گزرتا رہا, وہ عالم چلے گئے, ان کی اولاد آئی وہ بھی چلی گئی, ان کی اولاد آئی وہ بھی چلی گئی. 1000 سال کے بعد جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. پھر وہ مقدس گھڑیاں, وہ ہمایوں زمانے جب آئے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہوئی, حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا, تو حضرات محترم مدینہ کے انصار صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں, میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. تو ان میں سے 40-50 صحابہ کرام اور بندے وہ وفد بن کے مدینہ شریف سے باہر چلے گئے حضور کا استقبال کرنے کے لیے. چڑھ گئے ان کو حضور کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے. وہ بندے چلے گئے, ان میں سے ایک آدمی تھا جن کا نام تھا حضرت ابی لیلہ. حضور علیہ السلام کا جو خط تھا نا, طبہ حمیری نے لکھا تھا, وہ اس وقت ابو لیلہ کے پاس تھا. ابو لیلہ نے کیا کیا کہ اپنا جو جبہ پہنا ہوا تھا اس جبے کے اندر والی جیب میں وہ خط ڈال دیا. خط ڈال کر وفد کے میں نبی پاک علیہ السلام کا بار کئی میل جا کر استقبال کیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف نظریں دوڑا کر دیکھا. ذرا توجہ کرنا, بے والا بات نہیں کر رہا, سب کی طرف توجہ کی. حضور علیہ السلام, نبی پاک علیہ السلام نے سب کی طرف دیکھا نا, تو ایک شخص پر میرے آقا کی نظر ٹھہر گئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ٹھہری, یہ کتاب میں لکھا ہے فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اسے پہچان لیا اور فرمایا انت ابو لیلہ. فرمایا اے آنے والے ذرا کھڑا ہو جا, تو ابو لیلہ ہے, تیرا نام ابو لیلہ ہے. وہ بندہ کھڑا ہو گیا, دل میں سوچنے لگا یار اس شخصیت سے میری پہلی ملاقات ہے, میرا یہ نام نہیں جانتے, زندگی میں کبھی میں ان سے ملا نہیں ہوں, یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں. اس کے دماغ میں ابھی سوال چل رہے تھے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کر دیا. فرمایا یہ بات سوچ, میں تیرا نام کیسے جانتا ہوں, یہ باتیں چھوڑ, ہاتھ کتاب طبہ الاول, طبہ عمیری کا خط جو اندر سلوکے کی اندر والی جیب میں ڈالا ہوا ہے نا, وہ لا کر مجھے دے دے.
وہ لا کر مجھے دے دے. اب اس نے کیا کیا؟ اب وہ تو اسی سوچوں میں گم تھا کہ میرا نام کیسے جانتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام طبہ عمیری نے 1000 سال پہلے جو خط لکھا تھا وہ ذرا لا کے مجھے دکھا. اب اس نے وہ خط نکالا. کیسا وہ حسین منظر ہوگا یارو. صحابہ کرام کیا جب میں غفیر ہوگا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں بتایا کہ حضور اس نے خط لکھا ہے یا آپ کے نام خط لکھا ہے. اور اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو جو ہو چکا ہو اس کی بھی خبر ہو، جو قیامت تک ہونے والا ہو اس کی بھی خبریں اللہ کا نبی جانتا ہے. قرآن مجید برہان رشید سے میں اس کی ایک دلیل صرف پیش کرتا ہوں. ہزاروں دلیلیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا، تخت پر آپ کا لشکر ہے، آپ کے لشکر میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں. قرآن مجید میں ہے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر فضا میں ہے. آپ بائی ایئر سفر کیا کرتے تھے. آپ کا جو تخت ہے وہ بائی ایئر سفر کرتا تھا، اڑتا تھا ہوا میں. وادی نمل پر حضور حضرت سلیمان تشریف لائے. چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، وہاں سے ابھی 3 میل دور ہے جناب سلیمان علیہ السلام. تو چیونٹیوں کی ملکہ اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہنے لگی قالت نملتن. چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری کے عالم میں تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل نہ دے. یہ بات کون کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات چیونٹی کر رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ بھئی آپ کے کپڑوں پر بھی چیونٹیاں چڑھتی ہیں، میرے کپڑوں پر بھی چڑھتی ہیں، کبھی کبھی کان میں بھی آ جاتی ہیں. کبھی آواز سنی ہے چیونٹی کی؟ کبھی آواز نہیں سنی ہم نے. اب یہاں ماجرا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ابھی 3 میل دور جناب سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں تو چیونٹی بات کر رہی ہے اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ادھر حضرت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے چیونٹی کی بات کو سنا تو مسکرا دیے. 3 میل دور کس کی آواز؟ بولیے ذرا، کس کی آواز؟ کیڑی کی آواز کو سنا تو مسکرا پڑے. اب یہ شان ہے اللہ کے نبی کی. بندہ سویا ہوا ہو، پاس لوگ بیٹھ کر باتیں کریں، وہ نہیں سنتا. انسانوں کی بولیاں دور سے نہیں سنتا، لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ انسان تو انسان، جانوروں کی زبانیں بھی جانتا ہے اور ان کی بولیاں بھی جانتا ہے. وہ بھی 3 میل دور سے جانتا ہے. تو جو اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام ہے ان کی یہ شان ہے. ان کی شان کی حد نہیں. وہ چیونٹی تھی 3 میل دور، اگر 30 میل بھی دور ہوتی نا تو جناب سلیمان اس کی بھی آواز کو سن لیتے. اس لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام ان کو جو شان اللہ نے دی ہے وہ ہے نبی. کیا شان ہے؟ نبی. قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، سب نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں، لیکن لفظ نبی کا ترجمہ کسی نے صرف ایک شخصیت نے کیا ہے. وہ شخصیت بریلی کے تاجدار احمد رضا کی. وہ کیا ترجمہ کیا ہے؟ اے غیب کی خبریں دینے والے. اے غیب کی خبریں دینے والے. حضرت محترم حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے اور آپ کے حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں، وہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچپن ہی سے جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. مجھے بچپن سے ایمان ہے. فتاوا مجموعۃ الفتاوا سے روایت پڑھ رہا ہوں. میں بچپن سے جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی. حضرت حضور علیہ السلام نے پوچھا چچا جی وہ کیسے جانتے ہیں آپ؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ بچپن میں تھے نا، پنگوڑے میں تھے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر، تو میرا جی چاہا کہ میں آپ کو جا کر ملنا. جب میں وہاں پہنچا سیدہ کے گھر میں
حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رات کا وقت تھا، تو میں وہاں بیٹھا رہا، آپ پنگوڑے میں آرام فرما تھے، آپ کا پنگوڑا جلایا جا رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آسمان کے چاند کو آج کیا ہو گیا، یہ ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تو اچانک میری نظر پڑی آپ پر، حضور آپ کی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، آپ ادھر انگلی کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، انگلی ادھر کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، انگلی آگے کرتے تھے تو چاند آگے ہو جاتا تھا۔ حضرات محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جی آپ یہ بات سن کر حیران رہ گئے، دیکھ کر حیران رہ گئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ واقعی حیران رہ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جی اس سے اگلی حیرانگی والی بات میں آپ کو بتاؤں؟ عرض کی حضور بتا دیں۔ فرمایا ابھی میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ کے شکم اطہر کے اندر تھا، اللہ کی تقدیر والا قلم جو لوح محفوظ پر چلتا تھا، میں اس قلم کے چلنے کی آواز کو بھی اپنی ماں کے شکم اطہر میں سنا کرتا۔ تو حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب خط لاؤ طبہ عمیری کا، اس نے وہ خط پیش کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط مبارک سے مہر ہٹائی، وہ جو سونے کی مہر لگی ہوئی وہ ہٹائی، ہٹا کر حضور نے وہ خط دیکھا، خط دیکھ کر میرے آقا نے وہ خط پڑھا، خود تو پڑھ لیا، اب فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حضور علیہ السلام نے وہ خط حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا اے علی اب خط پڑھ کر سارے صحابہ کو سناؤ، خط پڑھ کر سارے صحابہ کو سناؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط پڑھا، خط تو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دیا ہے، وہ خط پڑھا سب صحابہ کرام کے بارے میں، سب صحابہ کرام کے سامنے، تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو سن کر جو طبہ عمیری نے حضور کی غلامی میں 1000 سال پہلے لکھا تھا، حضور نے طبہ عمیری کے لیے نعرہ بلند کیا، اپنے غلام کے لیے نعرہ بلند کیا، وہ نعرہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ فرمایا مرحباً بے اخی صالح، مرحباً بے اخی صالح، اے طبہ عمیری تیرے لیے مرحبا مرحبا مرحبا، تیری غلامی کو میں نے قبول بھی کر لیا اور قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی بظاہر عمر مبارک 13-14 سال کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملک شام کا پہلا سفر اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ کیا، تجارت کا قافلہ لے کر جناب ابو طالب اور مکہ کے بڑے بڑے قریش اس تاجر بن کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ملک شام کے راستے میں ایک جگہ آئی، ایک عبادت خانہ آیا، اسے کلیسا کہہ لو، گرجا کہہ لو، اسے کوئی عبادت خانہ کہہ لو۔ وہ ایک یہودی عالم تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی عادت کیا تھی کہ وہ روزانہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر چھت پر چڑھ جاتا اور چھت پر بیٹھ کر مکہ سے آنے والی راہ تکتا رہتا، ایسے تکتا جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، جیسے کسی کی اسے آس ہے، کسی کے آنے کا انتظار ہے اسے۔ اس کا روزانہ کا معمول ہے، جب دھوپ تیز ہو جاتی وہ نیچے آ جاتا، کمرے کے اندر چلا جاتا، اس کے ملنگ بھی تھے، اس کے 5-7 اس کے ساتھ، روزانہ اس کا یہ معمول تھا۔ اس دن اس کے مقدر نے بخت آوری کی، اس کے مقدر جاگے، میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، 13 یا 14 سال کی ظاہری عمر مبارک اس سفر میں ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب گئے نا میرے آقا تو اس کے قافلے اس کے گرجے کے قریب جب پہنچے، اس کو دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب دھوپ تیز ہو رہی ہے، مثال کے طور پر وہ 10 بجے نیچے آتا تھا، 10 بھی بج گئے، 11 بھی بج گئے، اس کے ملنگ کہہ رہے بابا جی آ جاؤ نیچے، دھوپ تیز ہو گئی۔ وہ کہنے لگا آج جس کے لیے اتنے سال
جس کی راہوں میں بیٹھا ہوا ہوں آج وہ ماہی تشریف لا رہا ہے، جس کی راہیں اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں آج وہ ماہی تشریف لا رہا، وہ بیٹھا رہا حضور کو آتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ قافلہ جب قریب ہوتا رہا تو اس نے اپنے سارے ملنگوں سے کہا ملنگوں جلدی کرو، کوئی اچھا سا کھانا تیار کرو، گوشت بھی بناؤ، روٹیاں بھی بناؤ، اچھی اچھی ڈشیں بناؤ۔ اس وقت کا جو بہترین اس کے پاس سہولتیں میسر تھیں، اس نے کہا کھلا کھانا بناؤ۔ کتنا بنانا ہے جی؟ انہوں نے کہا بہت سارے بندیاں کا کھانا بناؤ، بہت سارے لشکر کا کھانا بناؤ۔ وہ سارے کہنے لگے بابا ویسے تم تے کسی نے کدے پانی نہیں پوچھا، آج تو روٹیاں کھوانا ہے۔ اس نے کہا یہ بات چھوڑو، کھانا تیار کراؤ۔ کھانا تیار کرنے لگ گئے اس کے ملنگ۔ اتنے میں وہ قافلہ قریب آتا رہا، قریب آتا رہا۔ جب اس کے گرجے کے سامنے آیا تو بابا جلدی سے باہر نکلو، پلکیں جھکی ہوئی ہیں، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، بوڑھا ہو چکا۔ باہر نکل کے کہتا ہے ذرا ٹھہر جو میری گل سن، قافلے کا امیر کون ہے؟ اس کے پاس جا کر کہنے لگا تم ایسا کرو آج کے دن یہاں ٹھہرو اور میں تمہاری میزبانی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، مہربانی کر لو میرے پاس کھانا کھا لو۔ وہ سارے لشکری سوچنے لگے یار اس بابے کے پاس سے ہم سال میں 2-3 مرتبہ گزرتے ہیں، بھائی واقفیت مانی جاتی ہے نا، آنا جانا لگا ہو، کوئی راستے میں بیٹھا ہو، 2 سال میں 2-3 مرتبہ تو ہم گزرتے ہیں۔ یہ بابا بڑے موڈ والا ہے، کدے نے سن پانی نہیں پوچھا، کدے روٹی نہیں پوچھی، آج راستہ روک کر کہہ رہا ہے کھانا کھاؤ۔ خیر ہے بابا، اس نے کہا یہ بات چھوڑو، بس تمہارے لیے لنگر پکایا ہے، روٹی کھاؤ تم، آ جاؤ سارے۔ اب قافلے والوں نے اپنی سواریاں بٹھائیں، سامان نیچے رکھا، نیچے رکھ کر کہنے لگے جلدی آ جاؤ کھانا کھانا۔ اب سب کھانا کھانے جانے لگے نا تو ایک بندہ بولا یار کوئی سامان پڑے بھی کھلو جاؤ، سواریوں کے پاس بھی کوئی ٹھہر جاؤ۔ ایک بندہ ٹھہرے، باقی سارے کھانا کھائے۔ جب وہ فارغ ہوں گے تو وہ بھی جا کر کھائے۔ بھائی تسی بہ جاؤ، انہیں کہا جی منو بڑی بھوک لگی ہے میں جانا۔ بھائی تسی کتنے ٹھہر جاؤ، کسی کا نام لیا، تم ٹھہر جاؤ۔ وہ کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے میں نے جانا۔ تیسرے کو، چوتھے کو، 10 بندوں کا، سارے کہتے ہیں ہم نے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضور نے ارشاد فرمایا لڑو نہیں، تم سارے جاؤ روٹی کھاؤ، میں تمہارے سامان کے پاس بیٹھتا ہوں۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تم سارے جاؤ کھانا کھاؤ، میں تمہارے سامان کے پاس بیٹھتا ہوں۔ کہنے لگے واہ جی واہ کیا بات ہے نوجوان، بہت شکریہ مہربانی۔ سارے پجے پجے گئے، جا کر چونکڑیاں مار کر بیٹھ گئے، جیسے بھی بیٹھنا تھا بیٹھ گئے۔ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس لیے لفظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں تاکہ آسانی کے لیے۔ جب بیٹھ گئے نا کھانا کھانے کے لیے، وہ بابا پھر باہر نکلا۔ اس نے باہر نکل کر سب کو دیکھا، بڑے غور سے سب کو دیکھا، اور سب کو دیکھ کر نا کہتا ہے اٹھو جاؤ بھاجو، کوئی روٹی شوٹی نہیں تو رکھنا، جاؤ بھاجو سارے، کوئی روٹی شوٹی نہیں۔ وہ لوگ سیانے تھے، کہنے لگے بابا بڑا عجیب آدمی ہے، ہم سے مذاق کیا، ہم عزت والے لوگ ہیں، تاجر ہے، اتنی ہمارے پاس اتنا سامان ہے، اتنا مال ہے، تو ہمیں روٹی کھلانے کے لیے ہمیں روکا، ہمارا قافلہ روکا۔ اب جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کہتا ہے اٹھو نس جاؤ، کوئی روٹی شوٹی نہیں، کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا تمہیں کون منہ لگاتا تھا، تم تو سال میں کئی مرتبہ یہاں سے گزرتے تھے، کیا کبھی سنا ہے کہ دلہے کے بغیر بھی بارات کو کھانا مل جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دلہا گھر میں ہو، دلہے کو باہر چھوڑا ہو اور لوگوں بارات کو کھانا ملے؟ انہوں نے کہا بابا گل نہیں سمجھ آئی۔ انہیں کہا گل یہ ہے تانوں کون پوچھتا سی، تسی تے کئی باری آندے تھی جاندے سی، جنی وجہ تمہیں ڈیرے لا کے کئی سال اتنے گزارے نے، مکے دی رحمت تکدا رہا۔ آج جو مکی ماہی مدنی منصار آج آ ہی گیا ہے تو تم اسے باہر چھوڑ کر خود روٹی کھانے آ گئے ہو۔ میں نے تمہیں روٹی نہیں کھلائی، میں نے یہ نام مصطفیٰ کا لنگر پکایا ہوا۔
پھر آئے سارے اٹھ کے، اے محمد، ہاتھ باندھے ہوئے سارے، نظریں نیچی ہیں، حضور کے پاس آئے. حضور نے فرمایا کھائے روٹی کی، جلدی کھائے. انہوں نے کہا نہیں جی سانو بابے نے نہیں دیتی. فرمایا کیوں نہیں دیتی؟ بھج کے گئے. کیوں نہیں لگے؟ نہیں جناب روٹی ہماری نہیں پکائی اس نے، روٹی تو آپ کی پکائی ہے، ہم تو ویسے ہی باراتی بنے ہوئے، دلہا تو اس روٹی کے آپ ہیں. ارے حضرات محترم، ان کو روٹی نہیں ملی حضور کے بغیر، حضور آئے تو روٹی ملی. یہ اس مکے کے ایک قافلے کا حال ہے. میرا ایمان، علماء کا ایمان، ہمارے تمام سنی عاشقان رسول کا ایمان ہے. صرف روٹی نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات میں جتنی بھی بہاریں ہیں وہ ساری کی ساری نام مصطفیٰ کی برکت سے. کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اس پیارے نام کا صدقہ ہے. آدم کو نبوت ملی تو اسی نام کے صدقے، جناب خلیل علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی تو اسی نام کی برکت سے. اسماعیل کی چھری، اسماعیل کے گلے کو چھری نے نہیں کاٹا تو نام مصطفیٰ کی وجہ سے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہی نام ہر جگہ کام آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. رب کعبہ کی قسم ہے نہیں بگڑنے دیتا یہ نام. یہ نام جہاں لیتے جاؤ بہاریں ہی بہاریں آتی جاتی. یہ نام رب کی بارگاہ میں جناب آدم علیہ السلام نے پیش کیا، اسی وقت توبہ قبول ہو گئی، اسی وقت دعا قبول ہو گئی. حضرات محترم، یہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گا، حشر میں ہمارے کام آئے گا، میدان محشر میں ہمارے کام آئے گا. حضرات محترم، کبھی گھر میں بیٹھ کر کلیاں بیٹھ کے ایک گل سوچو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا، پل صراط ہے جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اس سے گزرنے کے لیے جب حضور فرماتے ہیں میری امت کی باری آئے گی، فرماتے ہیں میں پل صراط کے پاس آ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور کھڑا ہو کر آ کر اب اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگوں گا جو رب نے مجھے دی تھی، گارنٹی والی دعا. اور میں کیا مانگوں گا؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی. یا اللہ یہ میری امت ہے، سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے. تو بریلی کے تاجدار کو وجد آ گیا، حضور کی اس دعا پر وجد آ گیا. وہ بریلی کے تاجدار کہنے لگے حضور کی دعا کی قبولیت پر اتنا یقین ہے، کہنے لگے وہ پل کو نہیں دیکھنا کہ وہ کتنا باریک ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کر. بھئی کوئی پتلی سی بننا ہو نا، کوئی پتلی سی ایک اینٹ کی سڑک ہو تو بندہ بڑے بیلنس کے ساتھ چلتا ہے، کہیں میرا پاؤں پھسل نہ جائے. احمد رضا یہ تو پل صراط ہے جو بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے. تم کہتے ہو وجد کرتے جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ احمد رضا کہتے ہیں میری کیا بات ہے، عاشقان مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ہماری وجد کی کوئی صورت صرف یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، حضور دعا کر رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی. یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. حضرات محترم، وجد ہمیں کیوں نہ آئے؟ ہمیں اپنے عملوں پر مان نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے نہ نمازوں پر نہ روزوں پر، لیکن اگر مان ہے تو نام مصطفیٰ پر ہے، مان ہے تو محبت رسول پر ہے، مان ہے تو اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جو کچھ میں کہنا تھا وہ آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں، جو کچھ میں نے عرض کرنا تھا وہ کر دیا. بس یہ دعا مانگو کہ اللہ حضور کی غلامی میں ہی اس دنیا میں رکھے اور حضور کی غلامی میں بھی ہمیں موت آئے اور قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کی غلاموں میں ہم اٹھائے جائیں. بس یہ بات ہو گئی نا تو انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اللہ اللہ چلو پھر درود شریف پڑھو جی.
میرے آقا و مولا صلی اللہ، چلو میں یہی بات عرض کر دیتا ہوں، کسی بات کو آگے حکم ہوا ہے 10 بجے تک، کسی بات کو آگے لے کر چلو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں اتنی بڑی بھیڑ ہوگی، حضور آپ کا دیدار کرنے کو جی چاہے تو کہاں ملو گے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، قیامت کے دن اگر مجھے ملنا ہو نا تو 3 جگہوں پر مجھے تلاش کرنا. یا تو میزان کے پاس کھڑے ہو کر میں امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں. میزان کیا؟ ترکڑی، ترازو. وہاں کیا ہوگا؟ امت کے نامہ اعمال تل رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑے ہو کر اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، اپنی نگرانی میں اعمال تلواؤں گا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا ایک امتی آئے گا، اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم، گناہ زیادہ نیکیاں کم. اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ دیکھو فرشتے آپ کے امتی کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو آواز دیں گے، فرشتوں ادھر آؤ، واپس آؤ، فرشتوں واپس آ جاؤ. فرشتے واپس آئیں گے. حضور فرماتے ہیں، میرا امتی کدھر لے جا رہے ہیں؟ بس اپنے آقا سے محبت کا رشتہ قائم کر لو، عقیدت کا رشتہ قائم کر لو، ساری باتیں بن جائیں گی. وہ عرض کریں گے، حضور اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم. میرے آقا فرمائیں گے، میرے سامنے تولو. دوبارہ تولے جائیں گے. آپ نے علماء سے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی، ایمان تازہ کر لو. حضور علیہ السلام فرمائیں گے، دوبارہ تولو، دوبارہ تولے جائیں گے. پھر وہی حال ہوگا، نیکیاں کم، گناہ زیادہ. حضور علیہ السلام ایک پرچی نکالیں گے، پرچی نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے پر رکھیں گے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فرشتوں بتاؤ حضور نیکیاں زیادہ ہوگی، فرمایا جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرے گا، اے حسین چہرے والے، اے بددعا کے مکھڑے والے، میں آپ کو نہیں جانتا. حضور آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، وہ بندہ جانتا بھی نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں، میں تیرا نبی ہوں. حضور یہ پرچی میں کیا ہے؟ فرمایا، ایک دفعہ محبت، عقیدت اور احترام سے تو نے مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا، یہ درود و سلام آج تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا. ویسے محسوس نہ کرنا میری بات، کوئی بندہ بڑا بن جاتا ہے نا جب، تو وہ اپنے گلی محلے کے لوگوں کو بھول جاتا. اکثر لوگ بھول جاتے. کوئی کام پڑ جائے کسی سے، وہ کہتا ہے میں نہیں پہچانا یار، یاد نہیں آ رہا تو کون آدمی. اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے بعد سب سے بڑی عزت والی کرسی، وہ ہے مقام محمود، عطا فرمائے گا. مقام محمود کیا ہے؟ وہ ہے کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب حضور کو دیکھ رہے ہوں گے اور میرے مصطفیٰ کی شانوں پر حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں. سب انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ گر ہیں. حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس مقام محمود سے نیچے اتر آئیں گے. کس کے لیے اتریں گے؟ اپنی گناہگار امت کے لیے اتریں گے. اتر کر حضور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس امت کی نجات اور بخشش کے لیے دعا مانگے. حضرات محترم، قیامت میں بھی، دعاؤں میں بھی، اپنی غاروں میں بھی، اور کسی جگہ پر حضور علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے. تو جو نہ بھولا ہم گناہ گاروں کو رضا، یاد اس کی اپنی